السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک صحابی کا بہت ہی سبق آموز قصہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پورا سنیے گا، اسکپ مت کیجیے گا۔ اس کے لاسٹ پہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی زبردست جو ہے نا وہ سبق ہے۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ مائز کے نام سے جانتے تھے، ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا اور انصاری کی لونڈی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ مائز شیطان کی چال میں پھنسا اور اس لونڈی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی طاغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب وہ اپنے جرم یعنی زنا سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا، اور گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کے روحانی طبیب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا اور بولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا اور زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لے۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، کیونکہ گناہ کی آگ نے اس کے آرام کو چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا یہ دیوانہ ہے، یعنی کہ پاگل ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے مائز کا منہ سونگا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تجھے پتا ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل تفتیش کروائی اور جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی، یعنی سزا سنا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتے مار دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا چلے، آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا۔ اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہے؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کے گوشت کو کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے، وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے گی۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں گوتے کھا رہا ہے۔ خوشخبری ہے، مائز کے لیے وہ جوانی کی بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے بے چینی کر دیا، یعنی اس کو چین سے نہ بیٹھنے دیا، تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تو تمام لوگوں کے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بن جاتی۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اس میں سبق کیا ہے کہ ہم لوگ دوسروں کے گناہوں پہ کمنٹس کرتے ہیں، دوسروں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کر دیتے ہیں، دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ یہ کام اللہ کے ہیں۔ جو کام اللہ کے ہیں وہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہیں۔
اس لیے کبھی بھی کسی کا گناہ یا کسی کے اندر برائی دیکھ کے اسے جج مت کیا کرے، اس پہ پردہ ڈال دیا کرے، کیونکہ اللہ جانے اور اللہ کا بندہ جانے، کیا پتا وہ اپنے اندر کتنی توبہ کر رہا ہے اور اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، وہ اللہ کے نزدیک کس قدر نیک اور پاک باز ہے۔ ہم لوگ ہاں دوسروں کو دیکھ کے جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں، فلاں اتنا گناہ گار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ جنت اور جہنم کے فیصلے تو اللہ کے ہیں، یہ انسان کے سے اپنے ہاتھوں میں لینے لگ گئے۔ اس لیے جو کام اللہ کا ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دے۔ بندوں کے کام یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، ہمیں اپنے گناہوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے حصے کا جواب دینا ہے، کسی کے حصے کا نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔